قرآن مجید کا سورہ نمبر 43 سورہ زخرف۔ سورہ زخرف کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 43 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 63 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا نام آیت نمبر 35 سے لیا گیا ہے، اور زخرف عربی میں زینت اور زیور کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 13 دعائے سفر کے نام سے مشہور ہے۔ دوران سفر 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کہ اس نے تمام اشیاء کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آخرت کے سفر کو بھی ذہن میں رکھے، جس میں اللہ تعالی کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، اور جب سواری پر سوار ہو تو اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کرے اور اللہ تعالی کی تسبیح کرے۔ آیت نمبر 40 میں اندھے اور بہرے سے حقیقی اندھے یا بہرے مراد نہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ کلام حق کو نہیں سنیں گے اور آیات حق کو نہیں دیکھیں گے، اسی لیے ان کی ہدایت ممکن نہیں ہو سکی۔ آیت نمبر 45 کے بارے میں روایات میں بیان ہوا ہے کہ شب معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابق انبیاء علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو نبوت کس بنیاد پر دی گئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی توحید، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اقرار کے بعد دی گئی۔ آیت نمبر 66 اور 67 کے مطابق جو لوگ دنیا میں برے لوگوں کو دوست بناتے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کے دشمن ہوں گے۔ قیامت کے دن صرف وہ دوست کام آئیں گے جو متقی ہوں۔ آیت نمبر 80 کے مطابق اللہ تعالی کے فرشتے انسان کی ہر حرکت اور ہر بات کو لکھ رہے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ خود اپنے اعمال کا مشاہدہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اس سورے کی تلاوت کرے گا قیامت والے دن اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ حامیم۔ والکتاب المبین۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک وہ قرآن اصل کتاب لوح محفوظ میں جو ہمارے پاس ہے بلند مرتبہ اور حکمت والا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم محض اس لیے نصیحت سے منہ پھیر لیں کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پھر ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو ان موجودہ منکرین سے زیادہ طاقتور تھے، اور پہلے لوگوں کی مثال حالت گزر چکی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم
من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ انہیں اس ہستی نے پیدا کیا ہے جو غالب ہے اور ہمداں۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون۔ وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم منزل تک راہ پاؤ۔ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون۔ اور جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس سے مردہ خشک زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون۔ اور جس نے تمام اقسام کی چیزیں پیدا کی اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين۔ تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھو اور پھر اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم ایسے نہ تھے کہ ان کو اپنے قابو میں کرتے۔ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اور ان لوگوں نے خدا کے بندوں میں سے اس کا جزء قرار دیا ہے، بے شک انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ۔ کیا خدا نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مخصوص کر دیا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور جب ان میں سے کسی کو اس بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے جسے وہ خدا کی صفت قرار دیتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ کیا خدا کے لیے وہ ہے جو زیوروں میں پرورش پائے اور بحث و تکرار میں اپنا مدعا واضح نہ کر سکے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے رکھا ہے، کیا وہ ان کی پیدائش اور جسمانی ساخت کے وقت موجود تھے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے باس پرس کی جائے گی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ محض اٹکل کچی باتیں کرتے ہیں۔ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم
مهتدون بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر دیکھا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر راہیاب ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں آسودہ حال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم تو انہی کے نقوش پا کی پیروی کر رہے ہیں۔ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون۔ اس نذیر نے کہا گرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت بخش طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم جس دین کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ سو ہم نے ان سے انتقام لیا تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ تایا اور اپنی قوم سے کہا میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا، میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور وہ ابراہیم اسی عقیدہ توحید کو اپنی اولاد میں باقی رہنے والا کلمہ قرار دے گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين۔ اور باوجود ان کی خلاف ورزی کرنے کے میں ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے ساز و سامان سے بہرہ مند کرتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون۔ اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دو مشہور بستیوں مکہ و طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ کیا یہ لوگ آپ کے پروردگار کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ حالانکہ دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی ہم نے تقسیم کر دی ہے اور ہم نے بعض کو بعض پر کئی درجے فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی رحمت اس مال و دولت سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان کا انکار کرنے والوں کے مکانوں کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیے لگاتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنواتے تھے۔ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور تمہارے پروردگار کے ہاں آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص خدا کی یاد سے اندھا بنتا ہے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ شیاطین ان اندھوں کو راہ راست سے روکتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بہت برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، ان سے کہا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تم سب عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راہ دکھائیں گے اور ان کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، بس اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے اٹھائیں تو پھر بھی ہم ان لوگوں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا ہم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حین حیات وہ عذاب دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، سو ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضبوطی سے اسے تھامے رہیں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بے شک وہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لیے بڑا شرف اور اعزاز ہے، اور عنقریب تم لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبروں سے پوچھے جنہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھیجا تھا کہ آیا ہم نے خدائے رحمان کے علاوہ بھی کوئی ایسے خدا مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي
إني رسول رب العالمين. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں معجزے دے کر فرعون اور اس کے عمائد سلطنت کے پاس بھیجا، بس آپ نے ان سے کہا کہ میں عالمین کے پروردگار کا رسول ہوں۔ فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. بس جب وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے تو وہ لوگ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر وہ پہلے سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو، ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. تو جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو ایک دم وہ عہد توڑ دیتے تھے۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی، اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میری نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. مجھے بتاؤ کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں جو ذلیل و حقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. اگر یہ برحق نبی ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے یا اس کے ہمراہ فرشتے پر باندھ کر آتے؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. اس طرح اس فرعون نے اپنی قوم کو احمق بنایا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، بے شک یہ نافرمان قسم کے لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. پس انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. اور انہیں گیا گزرا اور بعد والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. اور جب ابن مریم عیسیٰ کی مثال دی گئی تو ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم والے چیخنے چلانے لگے۔ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہے یا وہ عیسیٰ، وہ یہ بات محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچ بحثی کے لیے کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ تو ہیں ہی بڑے جھگڑالو۔ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وہ عیسیٰ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال نمونہ بنا دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اگر ہم چاہیں تو تمہارے بدلے زمین میں فرشتے بسا دے جو تمہارے جانشین ہوں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ
بها واتبعون هذا صراط مستقیم۔ وہ عیسیٰ تو صرف قیامت کی ایک نشانی ہے، تم لوگ اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ دیکھو خیال رکھنا کہیں شیطان تمہیں اس سے روک نہ دے، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون۔ اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں معجزے لے کر آئے تو کہا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں تاکہ تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، سو تم اللہ سے اس کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ بے شک اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، تو تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ پس مختلف گروہ نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ظالموں کے لیے ایک بڑے دردناک دن قیامت کے عذاب سے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ کیا یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے کہ انہیں خبر بھی نہ ہو؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ اس دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ خدا ان سے فرمائے گا اے میرے بندو، آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وكانوا مسلمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مطیع فرما بردار بن کر رہے۔ ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون۔ حکم ہوگا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش کیے جاؤ گے۔ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ ان پر سونے کے تھال اور جام گردش میں ہوں گے اور وہاں ہر وہ چیز موجود ہوگی جو دل چاہیں گے اور آنکھوں کو لذت ملے گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے تھے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاؤ گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون۔ بے شک مجرم لوگ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يفتر عنهم وهم فیہ مبلسون۔ وہ عذاب کبھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك
قال إنكم ماكثون، اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے تو بہتر، وہ کہے گا کہ تم یوں ہی پڑے رہو گے۔ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، بے شک ہم تمہارے پاس دین حق لے کر آئے مگر تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے رہے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ ہاں ہم سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے بھی جاتے ہیں۔ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوتا۔ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا پروردگار جو عرش کا مالک ہے اس سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چھوڑے کہ وہ بحث کریں اور تفریح کریں، کھیلیں، یہاں تک کہ ان کو اس دن سے سابقہ پڑے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، اور وہ وہی ہے جو آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی وہی خدا ہے اور وہ بڑا حکمت والا، بڑا جاننے والا ہے۔ وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جو حق کی گواہی دے اور وہ جانتے بھی ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے، تو وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اسی اللہ کو رسول کے اس قول کا علم ہے کہ اے میرے پروردگار یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر کرو اور کہو سلام ہو، خدا حافظ، ان قریب انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔